میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ دو جہاں کے سلطان، سرور ذیشان، محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے۔ مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ کیمیائے سعادت میں حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو رافع، فلاں یہودی سے کہو کہ مجھے آٹا قرض دے دے، میں رجب شریف کے مہینے میں ادا کر دوں گا، کیونکہ ایک مہمان میرے پاس آیا ہوا ہے۔ جب حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی کے پاس پہنچے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے میں آٹا نہیں دوں گا۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں واپس آیا اور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا عظمت میں اس کا جواب عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وہ یہودی کہہ رہا ہے کہ جب تک کچھ گروی نہیں رکھو گے آٹا نہیں دوں گا۔ نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ عز وجل، میں آسمان میں بھی امین ہوں اور زمین میں بھی امین ہوں، اگر وہ مجھے دیتا تو میں ضرور ادا کر دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو، میری یہ زرہ لے جاؤ اور گروی رکھو۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہ زرہ لے گیا اور آٹا لے آیا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے ہمیں مہمان نوازی کے تعلق سے بڑا پیارا مدنی پھول ملا کہ مہمان کی آؤ بھگت کرنا، اس کی دلجوئی کرنا، اس کو کھلانا، اس کو پلانا، یہ سب سنت مبارکہ ہے اور اس کے بے شمار فضائل و برکات ہیں پیارے۔ آئیے اب میں مہمان نوازی کے تعلق سے اس ذات مبارکہ
کے تعلق سے عرض کرتا ہوں کہ جس کی مہمان نوازی اس قدر زیادہ کہ ان کا لقب مہمانوں کا باپ مشہور ہو گیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نہایت ہی مہمان نواز تھے۔ اس وقت تک آپ کھانا تناول نہ فرماتے جب تک کسی مہمان کو اپنے ساتھ شریک نہ کر لیتے۔ ایک مرتبہ ہوا کچھ یوں کہ 1 روز 2 روز 3 روز گزر گئے اور کوئی مہمان نہ ملا۔ چند روز جو گزر گئے تھے کہ 10 اللہ عز و جل کے فرشتے حاضر خدمت ہوئے۔ آپ علیہ السلام چونکہ مہمانوں کے منتظر رہا کرتے اور کئی دن سے مہمان آئے بھی نہ تھے، اس لیے اور زیادہ منتظر تھے۔ اس طرف ان کی توجہ ہی نہ گئی کہ یہ فرشتے ہیں اور کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک بچڑا ذبح کیا، اسے بھون کر ان فرشتوں کے آگے پیش کیا۔ لیکن جب ان معزز مہمانوں نے کھانے کی طرف رغبت نہ کی، اس وقت آپ علیہ السلام کی توجہ شریف اس طرف گئی کہ یہ تو اللہ عز و جل کے معصوم فرشتے ہیں۔ دیکھا پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں کہ کس قدر آپ مہمان نواز تھے۔ حضرت عطا رحمت اللہ تعالی نے تنبیہ الغافلین میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ جب آپ کا کھانا کھانے کا وقت آتا اور کوئی ساتھ کھانے والا نہ ہوتا تو 1 یا 2 میل تک اس کی تلاش میں نکل جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کے 4 دروازے تھے اور وہ ان چاروں دروازوں سے دیکھتے رہتے تھے کہ کس دروازے سے کوئی آنے والا آتا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا مہمانوں کے تعلق سے ان کو معاملہ تھا ان کا پیارے سر، کہ مہمان سے کیسی محبت تھی کہ مہمان کے انتظار کے لیے چاروں دروازے کھلے تھے اور ہر دروازے پر نظریں جمی تھیں کہ کس دروازے سے آنے والا آتا ہے۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، ایک طرف حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمان نوازی کا جذبہ، اللہ اللہ، ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور دوسری طرف ہم ذرا اپنے حال پر نظر ڈالیں کہ ہمارا کیا حال ہے مہمانوں کے تعلق سے۔ اللہ عز و جل کی رحمت جب یہ بصورت مہمان ہمارے گھر تشریف لاتی ہے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے، ہمارا کیا ریئیکٹ ہوتا ہے، ہم کس قدر اس کی خدمت کرتے ہیں، کیا ہمارے معاملات ہوتے ہیں۔ مہمانوں کی آمد پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں یا افسوس ہو جاتا ہے؟ جبکہ یہ اللہ عز و جل کی رحمت، مہمان اللہ عز و جل کی رحمت ہے اور خود چل کر ہمارے گھر آیا ہوا ہے، لیکن ہم جلدی گھبرا جاتے ہیں اور تمنا ہوتی ہے بس جلدی جلدی سے چھٹکارا مل جائے، جلدی سے مہمان سے چھٹکارا مل جائے۔ ایسی حالت ہے ہماری یہ بے حسی اور مفاد پرستی کا کب خاتمہ ہوگا؟ ہمارے اندر اخوت اور باہمی ہمدردی کا جذبہ کب پیدا ہوگا؟ حضرت عامش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پوچھا
اے ابو جان علیہ السلام، کون سے عمل نے آپ کو اللہ تعالی کا خلیل بنا دیا؟ آپ اللہ کے خلیل ہیں۔ تو آپ عرض کرتے ہیں ابو جان آخر وہ کون سا عمل تھا جس کے سبب آپ اللہ عز و جل کے خلیل ہو گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، 3 باتوں کی وجہ سے مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ 3 باتیں، توجہ سے آپ بھی سن لیں۔ پہلی کیا بات تھی؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالی عز و جل کے حکم کو ہر ایک کے حکم پر ترجیح دی اور اسی کی اطاعت کی۔ دوسرا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے تمام کام اللہ تعالی کی کفالت یعنی ضمانت پر چھوڑ دیے۔ ایسا زبردست ان کو بھروسہ اللہ عز و جل کی ذات مبارکہ پر۔ اور تیسرا آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے، میں نے کبھی دن ہو یا رات بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھایا۔ سبحان اللہ، اللہ کیسی مہمان نوازی اور کیسی مہمانوں سے محبت پیارے اسلامی، کہ دن ہو یا رات بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے۔ آئیے بڑی پیاری حدیث پاک سنی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں مہمان ہو اس گھر میں خیر و برکت اسی طرح دوڑتی ہے جیسے اونٹ کے کوہان پر چھڑی، بلکہ اس سے بھی تیز۔ پیارے اسلامی بھائی، کتنی پیاری حدیث مبارکہ، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس گھر میں مہمان ہو، مہمان تشریف لائے تو خیر اور برکت ایسے دوڑتی ہے، پورے گھر میں ایسے دوڑتی ہے جیسے اونٹ کی کوہان پر چھڑی۔ اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے، ایک دم ڈھال ہوتی ہے، اس پہ کچھ رکھ دیں، چھڑی رکھ دیں تو کتنی تیزی سے گرتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی تیز، یعنی جتنی تیز وہ اونٹ سے وہ چھڑی گرے گی اس کے کوہان سے، اس سے بھی تیز خیر و برکت گھر میں آتی ہے۔ کیمیائے سعادت میں تاجدار مدینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص مہمان نواز نہیں اس میں خیر نہیں، اور فرمایا کہ مہمان کے واسطے تکلف نہ کرو۔ فتاوی رضویہ شریف میں میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن بڑی پیاری حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبیوں کے سلطان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب کوئی مہمان یہاں آتا ہے تو اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ مہمان آیا تو کیا لے کر آیا؟ اپنا رزق لے کر آیا، اور فرماتے ہیں کہ جب اس کے یہاں سے جاتا ہے، اب آیا تھا اپنا رزق لے کر، اب جا رہا ہے، فرمایا جا رہا کہ جب جاتا ہے تو صاحب خانہ کے گناہ بخشے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ ٹینشن دور، بے فکر ہو گئے، بلائے مہمان کو، آ جاؤ بھائی ہم استقبال کرتے ہیں آپ کا، آ جائیے، کیونکہ آنے والے کہ اب آئے گا تو فائدہ ہی فائدہ، ہمارے تو بارے نہیں آ رہے۔ الحمدللہ مہمان آ گیا، بس مدینہ مدینہ آ گیا تو ٹینشن نہیں، اپنا کچھ نہیں کھائے گا، ہے نا؟ اپنی کیا ٹینشن، کیونکہ اپنا
رزق لے کر آ رہا ہے، وہ رزق لے کر آ رہا ہے اپنا، ہم ٹینشن فری ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں، ہمارے پاس سے کچھ نہیں جائے گا، اپنا رزق لے کر آ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اب جائے گا تو سبحان اللہ گناہ بخشنے کا ذریعہ بن جائے گا، ہے نا؟ کتنی پیاری بات ہے۔ تو اب انشاءاللہ مہمان آئے گا تو منہ نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ خیر خواہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایک اور ہمارے یہاں یہ سوچ ہے کہ اگر ہم کسی کے ہاں گئے اور اس نے ہمیں لفٹ نہیں کرائی اور خاطر نہیں کی، تو اب ہم کیا سوچتے ہیں؟ آنے دو ہمارے یہاں، جب ہمارے یہاں آئے گا تب دیکھیں گے، ہے نا؟ یہ ہوتا ہے نا، ہمارے آئے گا تو اب ہم بھی اس کو نہیں پوچھیں گے، اور پھر بولتے بھی ہیں کہ اس کے گھر گئے تھے، اس نے کچھ نہیں کھلایا، پانی تک کو نہیں پوچھا، چائے تک کو نہیں پوچھی، اب ہمارے آئے تو ہم کیوں پوچھیں؟ اس نے بھی تو لفٹ نہیں دی تھی، تو ہم بھی مصروف ہو جائیں گے، ہم بھی اس کے ساتھ نہیں رہیں گے، ہم بھی خدمت نہیں کریں گے۔ نہیں پیارے اور میٹھے اسلامی، آئیے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، حضرت ابو الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمان نوازی نہیں کی، اب اگر وہ میرے یہاں آئے تو میں مہمان نوازی کروں یا بدلہ لوں؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ بلکہ تم اس کی مہمان نوازی کرو۔ سبحان اللہ۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اب یہ بھی ہمارا، چونکہ الحمدللہ مسلمان ہیں، پیارے محبوب کے چاہنے والے ماننے والے ہیں الحمدللہ، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اگر کوئی تمہاری خدمت نہیں کرتا، تمہاری خاطر نہیں کرتا، تمہیں لفٹ نہیں دیتا، تمہیں چائے پانی کو نہیں پوچھتا ہے، لیکن جب وہ تمہارے آئے تو تم اس سے بدسلوکی مت کرو، ہے نا؟ تم اس سے بدسلوکی مت کرو، بلکہ کیا کرنا ہے؟ اس کی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ نے ایسا کیا تو اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے گی، سوچے گا تو ایک بار نا، سوچے گا کہ یار یہ میرے یہاں آیا تھا، میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا، لیکن یہ دیکھو میں اس کے یہاں پہنچ گیا اور اس نے ہاتھوں ہاتھ لے لیا مجھے، کتنی خیر خواہی کی، کتنی خدمت کی، تو یہ انشاءاللہ اس کے دل میں آپ کی جگہ بنے گی انشاءاللہ تعالی، اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ محبت پیدا ہوگی اس طرح سے انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ذہن بنا لیجئے کہ کوئی ہمیں لفٹ کرائے نہ کرائے، کھلائے نہ کھلائے، پلائے نہ پلائے، ہم انشاءاللہ ہمارے گھر آئے گا، ہمارے علاقے میں آئے گا تو ہم اس کی مہمان نوازی کریں گے انشاءاللہ۔ بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو شریح کعبی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالم یان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے۔ کیا بات بتائیے؟ جو شخص اللہ عز و جل اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ اور 3 دن اس کی ضیافت ہے اور اس سے زیادہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ایک اور پیاری بات بتائی گئی کہ مہمان کے لیے جائز نہیں کہ کسی کے پاس اتنا ٹھہرے کہ اس کو تکلیف ہو۔ اب مہمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ یہ نہ ہو کہ چلو بھائی ایک تو بیچارہ مدنی ماحول سے وابستہ تھا، اس نے دعوت اسلامی کے سنتوں پر اجتماع میں شرکت کی، بیان سنا مہمان نوازی پہ، اس نے تو خاطر شروع کر دی، خدمت شروع کر دی، اب وہ مہمان آ گیا، بولا یار بڑی خدمت ہو رہی ہے، چلو یہیں ٹھہر جاتے ہیں، ہے نا، یہیں ٹھہر جاتے ہیں۔ اب وہ آیا اپنے کسی کام سے، وہ رکا ہوا، آپ کیا کئی دن رکا ہوا ہے، تو اس کو بھی بتایا گیا ہے کہ مہمان کو چاہیے کہ اتنا زیادہ نہ ٹھہرے کہ صاحب خانہ کو تکلیف ہونے لگے، وہ پریشان ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے جہاں رہتے، جہاں جاتے ہیں، مہمانوں میں جاتے نا، مہمان نوازی ہوتی ہے ہماری،
ہم جاتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں، عزیزوں میں جاتے ہیں، تو اب یہ بھی دیکھ لیا کریں کہ وہ کیسا ہے، کیا معاملات ہیں اس کے. ایسا نہ ہو کہ بیچارہ پریشان ہو جائے، گھبرا جائے کہ یار گھر میں ایسے مسائل ہیں، یوں مسائل ہیں، اور اس پر سے یہ آ گیا، یوں ٹھہر گیا. تو ہو سکتا ہے کہ آپ سے نہ کہہ پائے لیکن پریشان ہو جائے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیمیائے سعادت میں ہے کہ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ بغداد معلیٰ میں حضرت امام زعفرانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے دولت خانے پر بطور مہمان ٹھہرے ہوئے تھے. زعفرانی صاحب روزانہ مختلف قسم کے کھانوں کی فہرست باورچی کے حوالے کر دیتے. ایک دن امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس فہرست میں سے ایک قسم کا کھانا اور بڑھا دیا اور اس پر دستخط فرما دی. جب زعفرانی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کنیز کے ہاتھ میں وہ تحریر دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور شکرانے میں اس کنیز کو آپ نے آزاد کر دیا. سبحان اللہ. تو اب یہاں پر مہمان کی دلجوئی کا بھی معاملہ کہ ہمارے اسلاف اگر مہمان کوئی بات کہہ رہا کہ مجھے یہ پسند ہے تو کس قدر خوش ہو جایا کرتے تھے کہ اس نے آج یہ فرمائش کر دی مجھ سے کہ یہ کھانے کا دل کر رہا ہے، اس چیز کا دل کر رہا ہے. تو اس سے خوش ہو گئے اور کنیز کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ. پیارے اور محترم اسلامی، یہ کیسا جذبہ تھا ہمارے اسلاف میں مہمان نوازی کا، کس قدر وہ مہمان نواز ہوا کرتے تھے. اور آج ہمارا حال بڑا عجیب ہے کہ بس جیسے جیسے دولت کا انبار ہے، سب یہ بھی بولتے ہیں کہ علم بھی بڑا زیادہ ہے، ہم پڑھے لکھے بھی ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن اس کے باوجود آج مہمانوں سے کس قدر دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. کس قدر دوریاں بڑھ. بولتے بھائی وہ تھوڑی دیر کا مہمان زیادہ اچھا ہوتا ہے، آئے تھوڑی دیر رکے چلا جائے. ایک دن رک گیا چلو ٹھیک ہے، 2 دن رک گیا پھر مسئلہ، پھر اور 3 دن رک گیا تو اور مسئلہ. تو پیارے اور محترم سب اس طرح سے ہم مہمانوں سے گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ پریشان نہیں ہونا چاہیے. ہمیں خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے. اور مہمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ وہ بھی اس طرح سے نہ ٹھہرے کہ سامنے والے پر بوجھ بن جائے، صاحب خانہ پر بوجھ بنے. تو اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے پیارے سبھی. اور مہمان کی دل جوئی کے لیے کوششیں کرنی چاہیے، ہے نا، اس کی فرمائش کو پورا کرنا چاہیے. مہمان کوئی ظاہر سی بات ہے کہ کھانا تو کھلانا ہی ہے، اگر اس کی پسند کا کھلا دیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ فائدہ ہو جائے گا، اس کا دل خوش ہو جائے گا، ہمیں بھی ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالی، ہے نا. تو اس کی پسند کا کھلا دیں، کھلانا تو ہے، خاطر تو ہے، پوچھ لیں کیا پسند ہے آپ کو تو ویسا کھلا دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی ملیں گی انشاءاللہ تبارک تعالی. پیارے اور محترم اسلامی، ساتھ ہی ساتھ چونکہ الحمدللہ ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، میرے شیخ طریقت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں قدم قدم پر خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمایا ہے، مسلمانوں کی خیر خواہی. تو اب جب مہمان تشریف لائے یا ہم کہیں مہمان بن کر جائیں تو مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے. جہاں ہم نے اس کی خاطر کی، چائے کو پوچھا، پانی کو پوچھا، کھانے کو پوچھا، اس کی ہر ایک بات کا خیال رکھا، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمارا ذہن ہونا چاہیے کہ اس اسلامی بھائی کو ہمیں مدنی ماحول سے وابستہ بھی کرنا ہے انشاءاللہ. اب یہ مہمان جو آیا ہے ہمارے گھر آیا ہے، اگر یہ بے نمازی بن کر آیا ہے تو ہماری خیر خواہی ایسی ہو اللہ کرے کہ ہمارے گھر سے جائے تو نمازی بن کر جائے. یہ سنتوں سے دور ہے تو ہماری خیر خواہی کا جذبہ ایسا ہو کہ جب ہمارے گھر سے جائے تو سنتیں سجا کر جائے، ہے نا. الحمدللہ بعض اسلامی بھائیوں کو دیکھا گیا کہ ان کے گھر مہمان آتے ہیں تو ان کے پاس کتابیں ہوتی ہیں، رسالے ہوتے ہیں باپا کے، الحمدللہ، اور یہ اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ اب صاحب خانہ گئے، کبھی چائے لے کر آئیں گے، تھوڑا وہ اکیلا کچھ وقت اکیلا بیٹھتا ہے، اب اس وقت میں اس کو رسالہ دے دیا، اب وہ مطالعہ کر رہا ہے بیٹھ کے، ہے نا.
خیر خواہی، یہ بھی خیر خواہی ہے. ہو سکتا ہے کہ پڑھنے سے اس کا دل چوٹ کھا جائے، کچھ بات اس تک پہنچ جائے، نیکی کی دعوت اس تک پہنچ جائے. جن کے گھروں پہ مدنی چینل آتا ہے الحمدللہ وہ مدنی چینل آن کر دیتے ہیں. مہمان آیا، اچھا آپ کے، وہ دیکھتا ہے اچھا مدنی چینل، سبحان اللہ، آپ کے علاقے میں نہیں چلتا، پھر اس کو بھی ترغیب دلاتے ہیں، اچھا آپ کے علاقے میں نہیں چلتا، ہمارے یہاں تو آتا ہے الحمدللہ. آپ بھی کوشش فرمائیے اپنے علاقے میں، آپ بھی اپنے یہاں مدنی چینل لائیے. تو یہ بھی الحمدللہ یہ بھی نیکی کی دعوت ہو جاتی ہے. تو پیارے اور مذہبی اس طرح کا جذبہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. آئیے دیکھیں کہ اسلامی بھائی جب کسی کے یہاں جاتے ہیں تو کس قدر الحمدللہ جو مدنی ماحول سے وابستہ ہیں ان کا کس طرح کا جذبہ ہوتا ہے خیر خواہی کا. یہ صرف جاتے ہیں چائے ناشتے کے لیے نہیں جاتے، بلکہ نیکی کی دعوت ان کا اہم ایک معاملہ ہوتا ہے کہ مجھے وہاں پر پہنچنا ہے اور اپنے بھائی کو نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے انشاءاللہ. آئیے اس ضمن میں ایک بڑی پیاری مدنی بہار آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں. میاں والی پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے. دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل میں گناہوں بھری زندگی بسر کر رہا تھا. شب و روز فلمیں دیکھتا اور کھیل کود میں مگن رہتا. یوں زندگی کے لمحات لغویات میں گزر رہے تھے اور مجھے اپنے اس نقصان کا ذرا بھی احساس نہ تھا. میری نیکیوں سے خالی زندگی میں سنتوں کی بہار کچھ اس طرح آئی کہ ایک روز دعوت اسلامی کے مہکے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی ہمارے گھر پر تشریف لائے. گھر پر تشریف لائے. کون لایا؟ دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی. اب دیکھیں اس کا جذبہ کیا. گئے کہیں تو چائے ناشتہ نہیں کرنا ہے بلکہ کیا کرنا ہے؟ نیکی کی دعوت پیش کرنی. اب یہ اسلامی بھائی ان کے گھر پہنچے، ان کے بڑے بھائی کے متعلق پوچھا، بتایا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے. پھر انہوں نے انہی اسلامی بھائی پر انفرادی کوشش شروع کر دی اور ہمدردانہ انداز میں وہ کہتے ہیں کہ مجھے مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کی دعوت پیش کی. ان کا جذبہ، ملنساری اور ترغیب کا دل نشین انداز میرے دل میں گھر کر گیا. ایک انداز تھا، گئے تھے دوسرے کے گھر پہ لیکن انداز تھا ملنساری، ہے نا. یہ جذبہ الحمدللہ اور ترغیب اور ان کا وہ دل نشین انداز الحمدللہ یہ اس اسلامی بھائی کے دل میں پیوست ہو گیا. یہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں پہنچ گئے الحمدللہ. یہ کہتے ہیں کہ جس کی برکت سے مجھے نیکیوں کی توفیق ملی اور دل میں گناہوں سے نفرت کا جذبہ بیدار ہوا. جب سے مہکے مدنی ماحول کی فضائیں میسر آئی ہیں مجھے تو نیکیوں کا سرور مل گیا ہے. الحمدللہ عز وجل تادم تحریر علاقائی مشاورت کے خادم یعنی نگران کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کے لیے کوشش کر رہا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، دیکھا آپ نے کتنی پیاری مدنی بہار آپ نے سنی کہ یہ کیا تھا. ایک اسلامی بھائی دوسرے کے یہاں گئے تھے تو اب ہم بھی ذہن بنا لیں کہ ہم بھی جاتے رہتے، ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہماری آنا جانا لگا رہتا ہے، رشتہ داروں میں بھی جاتے ہیں، پہچان والوں میں بھی جاتے ہیں، پڑوسیوں میں بھی جاتے ہیں. تو جائیں تو کیسے جائیں؟ یوں نہ جائیں بلکہ نیکی کی دعوت کا جذبہ لے کر جائیں اور یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ میں پہنچ کر وہاں نیکی کی دعوت پیش کرنی ہے انشاءاللہ. اپنے پڑوسی کو، اپنے رشتہ داروں کو جب یہ ہمارا ذہن ہوگا نا تو یقین جانے پیارے سبھی مہمان نوازی کا جذبہ ہمارے اندر اور بیدار ہو جائے گا کہ جب ہمارا یہ ذہن بچ جائے گا کہ ہمیں اپنے اس اسلامی بھائی کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اس کو مدنی قافلے میں سفر کرانا ہے انشاءاللہ تعالی، اس کو مدنی انعامات کا عامل بنانا ہے انشاءاللہ، مدرسۃ المدینہ بالغان میں اس کا ایڈمیشن کرانا ہے انشاءاللہ. جب یہ جذبہ ہمارا بیدار ہوگا تو ظاہر سی بات ہے پھر ہماری مہمان نوازی کا جذبہ بھی بیدار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، بڑھ جائے گا.
کیونکہ ہماری مہمان نوازی سے، ہمارے مسکرانے سے، ہماری خیر خواہی سے کوئی اسلامی بھائی مدنی ماحول سے وابستہ ہو سکتا ہے نا، کسی کی زندگی سنور سکتی ہے، کوئی گناہوں سے بچ سکتا ہے، نیکیوں میں مصروف ہو سکتا ہے، اور اس طرح سے ہمارے نامہ اعمال میں بھی بے شمار نیکیاں درج ہو سکتی ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ پیچھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے دوست رکھیں، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کے ساتھ کھانا کھائے۔ کتنی پیاری پیاری باتیں بتائی جاتی ہیں، اور کتنا بہترین ذریعہ ہے اللہ عز و جل کا قرب حاصل کرنے کا، پیارے محبوب کا قرب حاصل کرنے کا۔ اور سنیے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کو وہ چیز کھلا دے جو وہ چاہتا ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کھلا دے، تو اللہ تعالی اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں لکھتا ہے، اس کے 10 لاکھ درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اور 10 لاکھ برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں، اور اس کو 3 جنتوں سے اللہ تعالی کھانا کھلائے گا، جنت الفردوس، عدن اور خلد سے۔ کیسی پیاری بات ہے، کتنا سا 10 لاکھ نیکیاں مل رہی ہیں، کتنے پہ؟ صرف اتنے پہ کہ جو ہمارا مہمان آیا ہے، ہمارا اسلامی بھائی آیا ہے، جو خواہش کر رہا ہے، جو چاہ رہا ہے وہ کھلا دے، وہ دے دیں اس کو، تو فائدہ 10 لاکھ نیکیاں، 10 لاکھ برائیاں اس کی مٹ گئیں، اور 10 لاکھ درجات اس کے بلند ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نیت کر لیں انشاءاللہ پیارے اسلامیوں، ثواب کمانا کس قدر ہمارے لیے آسان کر دیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مہمانوں کی پسند کا بھی خیال رکھا کریں، جس قسم کا کھانا وہ پسند کرتا ہے ہو سکے تو وہی کھانا اسے کھلائیں تاکہ اس کا دل خوش ہو، کیونکہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا یہ 60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے۔ تو کس قدر فائدہ ہے پیارے اسلامی بھائیوں مہمان نوازی میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا جذبہ بیدار کریں ہے نا۔ یہ بیان کرنے کا مقصد یہ کہ آج ہم اس بھاگا دوڑی والی زندگی میں اپنے آپ اتنا مصروف ہو گئے اور دنیا کی محبت میں ایسا مستغرق ہو گئے کہ اس قدیم سنت کی طرف ہمارا ذہن نہیں۔ مہمان گویا کہ ہم پر بوجھ ایسا ہوتا ہے، نہیں پیارے سے بوجھ نہیں، بلکہ کس قدر فائدہ ہے، ہمارے گناہ بخشنے جانے کا سبب ہے، وہ ہمارے گھر میں خیر و برکت ہے الحمدللہ، رحمت ہے الحمدللہ۔ تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ بھی ذہن بنا لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم نے خوب مہمان نوازی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہنا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سیکھنے کو مل رہی ہیں؟ اس مدنی ماحول میں الحمدللہ۔ تو جس مدنی ماحول میں ہمیں اتنی پیاری پیاری سنتیں، اتنی پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو مل رہی، گناہوں سے بچنے کا، نیکیاں کمانے کا ذہن مل رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس میں اسے چھوڑے نہیں بلکہ استقامت کے ساتھ پکڑے رہیں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس سے وابستہ کریں انشاءاللہ۔ ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے، مدنی قافلوں میں سفر کیجیے، مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔